بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جلدی جلدی نہیں ملتی، کبھی کبھی ملتی ہیں اور بہت تھوڑی ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک زیارت حرمین شریفین بھی ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب نہیں ہوتی، اگر کسی کو بار بار ملتی ہے تو بھی بڑے وقفے سے، اکثروں کو تو ایک دو دفعہ ہی ملتی ہے، اور اگر کسی کو بار بار ملتی بھی ہے تو وقفے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت دی ہے کہ ہم حرمین شریفین میں ہیں، مکہ معظمہ کی مقدس اور پاک سرزمین پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس دھرتی پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جس دھرتی پر میرے نبی، ہم سب کے نبی کے زندگی کے 53 برس گزرے۔ ہمارے نبی جہاں سے گزر بھی گئے تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک تبرک بن گیا، وہ جگہ تبرک بن گئی جہاں سے گزر بھی گئے۔ آپ دیکھیں مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، اب یہ تبرک بن گیا اور یہ قیامت تک تبرک رہے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ وہ بطاف میں تھے تو یہ جو حجر اسود کا جو شوکیس ہے اس کو کھولا گیا، ان کے سامنے وہ موجود تھے، اسے کھولا گیا تو وہ جو پتھر تھا وہ سامنے آیا تو حضرت نے فوراً اس میں پانی ڈال کے اس کو پی لیا۔ یعنی زمانے کے بڑے بڑے اولیاء بھی اس پتھر کی اب عظمت کرنے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ اس پر ایک نبی کے قدم پڑے ہیں۔ تو جس سرزمین پر کسی نبی نے، نبیوں کے سردار نے زندگی کے 53 برس گزارے ہوں، ولادت بھی وہاں، بچپنا بھی وہاں، جوانی بھی وہاں، شادی بھی وہاں، بچے بھی وہاں۔ ہمارے نبی کے سارے بچے یہاں ہوئے سوائے ایک حضرت ابراہیم۔ 3 بیٹے میں سے 2 بیٹے یہاں ہوئے، 4 بیٹیاں یہاں ہوئیں، وہاں صرف ایک بیٹے ہوئے مدینے میں، ساری اولاد یہاں ہوئی۔ 3 نکاح یہاں ہوئے، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا سے، اور حضرت اماں عائشہ سے۔ یہ 3 نکاح ہمارے نبی کے یہاں ہوئے۔ کیا مقدس سرزمین ہوگی یہ! اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کی قرآن مجید میں 2 جگہ قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وہذا البلد الامین۔ البلد سے مراد یہ شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو یہ عزت بخشی ہے کہ اس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور یہاں قرآن نازل ہوا، اور ہزاروں دفعہ حضرت جبریل یہاں آئے، ہزاروں دفعہ حضرت جبریل یہاں اترے، اور ہمیشہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ بیت اللہ پر اترتے ہیں۔ ہر سال شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے بیت اللہ کے اوپر اترتے ہیں، اور ایک سبز رنگ کا جھنڈا اس پہ گاڑتے ہیں، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، اور تمام شب بیداروں، نماز پڑھنے والوں، نفلیں پڑھنے والوں، ذکر تلاوت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ تو یہ بہت مقدس شہر ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے یہاں بلایا۔ اس مقدس سرزمین پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو نمازوں کے ساتھ ساتھ 2 رکعت اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے شکرانے کی نیت سے بھی پڑھ لیا کریں، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں، آپ نے میرے جیسے گندے سیاکار بدکار کو یا اللہ اس مقدس سرزمین پہ بلا لیا، میرے قدم تو اس قابل نہیں تھے، تو آپ کی مہربانی ہے۔ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھائیں گے، اور یہاں کے جو ادب اور آداب ہیں اس کا لحاظ کریں، کوئی ہم سے بے ادبی نہ ہو، اونچی آواز سے بولے نہیں، چیخیں اور چلائیں اور دوڑے اور بھاگے نہیں، احترام اور وقار کے ساتھ یہاں وقت گزاریں، نظروں کو بالکل جھکا کے رکھیں۔ اگر ہماری نظر جھکی ہوئی نہیں ہوگی تو پڑتی رہے گی اور دل سیاہ ہوتا رہے گا، آئے تھے لینے اور جو پہلے تھا وہ بھی گنوا کے چلے جائیں گے۔ اور یہاں جو گناہ ہے اس میں زیادہ شدت ہے۔ اپنے علاقے میں بدنگاہی سے وہ سیاہی نہیں آتی
جو یہاں بدنگاہی سے سیاہی آئے گی، جو یہاں ہمارا دل خراب ہوگا نا بدنگاہی سے، اتنا وہاں نہیں ہوگا، اسے ہماری نظر نیچے ہو۔ دنیا بھر کی عورتیں یہاں آئی ہوئی ہیں، اور چلتے پھرتے دائیں بائیں آگے پیچھے عورتیں ہی عورتیں۔ اگر نگاہیں جھکی ہوئی نہیں ہوں گی تو پڑتی رہے گی، اور جو پڑتی رہے گی تو دل خراب ہوتا رہے گا، دل پہ دھبے لگتے رہیں گے، اور پھر ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی ہم کوشش کریں کہ ہم یہاں اپنے اوقات کو، اور پھر یہاں اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت ذکر کرنا ہے، کس وقت تلاوت کرنی ہے، کس وقت طواف کرنا ہے، کس وقت کھانا کھانا ہے۔ 24 گھنٹے کا نظام الاوقات اگر ہمارا نہیں ہوگا تو ٹائم ضائع ہوتا رہے گا، سوئیں گے تو سوتے ہی رہ جائیں گے، اور کھانے پہ بیٹھیں گے تو 2 گھنٹے کھانے پہ لگ جائیں گے، اور کبھی ذکر ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی تلاوت ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں پورا سفر گزار دیتے ہیں، چند پارے بھی نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ یہاں آ کے تو بہت قرآن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں تو قرآن نازل ہوا ہے، یہاں تو قرآن نازل ہوا ہے۔ جیسا یہاں سمجھ میں آئے گا دنیا میں اور کہیں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خوب قرآن پڑھیں، خوب درود شریف پڑھیں، خوب اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، مراقبہ کریں، خوب طواف کریں، لیکن طبیعت کی بشاشت کو باقی رکھتے ہوئے، اور بازاروں سے بچیں، بازاروں کی طرف، بازار میں پھیلے ہوئے ساز و سامان کی طرف نظر اٹھانے سے بچیں۔ اگر ہم بازاروں کے اندر پھیلے ہوئے ساز و سامان کو دیکھتے رہیں گے تو دل مائل ہوتا رہے گا۔ اب بیت اللہ میں تھے تو دل اللہ کی طرف مائل تھا، اب یہاں سے گزر رہے ہیں تو دل دنیا کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو وہ جو مقصود تھا نا آنے کا وہ پھر حاصل نہیں ہوگا۔ بھئی یہ کوئی عرس تو ہے نہیں، جیسے پاکستان میں ہندوستان میں عرس ہوتے ہیں نا، میلے ہوتے ہیں بزرگوں کے مزاروں پہ، کوئی عرس تو ہے نہیں یہاں پہ کہ بھئی جمع ہو جاؤ بس گھوم پھر لو، خریداریاں کر لو۔ یہاں تو ہم اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے دل میں اتارنے آئے ہیں، کیونکہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کا مظہر ہے۔ بیت اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت، اور مدینہ جو ہے وہ صفت جمال کا مظہر ہے۔ یہ چیز آپ کو قدم قدم پہ محسوس ہوگی، یہ صفت جلال کا مظہر ہے، وہ صفت جمال کا مظہر ہے۔ اس لیے یہاں کے رہنے والوں میں جمال، صفت جمال کا اثر ہوتا ہے، اور وہاں والوں کی طبیعتوں میں صفت جمال کا اثر ہوتا ہے۔ اور انسان کامل تب بنتا ہے جب اس میں تجلیات جمال بھی ہوں، تجلیات جمال بھی ہوں، پھر انسان کامل بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق اسی کا بنتا ہے کہ جس میں صفت جمال کا بھی اثر ہو، جلال کا بھی اثر ہو۔ صفت جلال سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر تو تربیت نہیں ہوتی نا، صرف پیار صرف پیار صرف پیار تو آدمی بگڑ جائے گا۔ صفت جلال سے تربیت ہوتی ہے، اور صفت جمال سے حوصلہ بنتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حوصلہ بنتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ سے آدمی اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ٹھنڈی تار بھی اور گرم تار بھی، یہ دونوں ہوں گی تو پھر روشنی آتی ہے۔ یہ انجینئر بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ پلس مائنس والے دیکھیں بیٹھے، ان کا یہی کام ہے نا، وہاں بتایا انہوں نے مرید حاکم صاحب ہنس رہے ہیں پلس کا کام ہے حوصلہ، اور مائنس کا کام ہے ڈانٹ ڈپٹ، کٹائی چھٹائی۔ مائنس یعنی کٹائی چھٹائی، تربیت۔ مائنس سے تربیت ہوتی ہے، اور پلس سے چارجنگ ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ تو یہ جو دو ہمارے مرکز ہیں نا سب سے بڑے، تو یہ پلس ہے وہ مائنس ہے، یہ مائنس ہے وہ پلس ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں خوب اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے دلوں میں بھریں۔ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنے بندے ہیں۔ اچھا، یہ جو غیر مسلم اقوام ہیں نا، ان کو اس بات کا اب تک یقین نہیں آیا کہ ان کا بیت اللہ ہر وقت ایسے بھرا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ان کی ریکارڈنگ ہے، بس چلاتے رہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت لاکھوں آدمی ایک عمارت کے گرد چکر لگا رہے ہوں؟ وہ تو یہی سمجھتے ہیں۔ ابھی تک دنیا کے کافروں کو اس بات کا یقین نہیں ہے
کہتے ہیں یہ بس ان کی پرانی ریکارڈنگس ہیں وہ چل رہی ہیں. ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا کہ دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں ایسے، پوری دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہے کہ کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی عبادت گاہ میں ہر وقت لاکھوں انسان موجود ہوں اور کمی نہ ہوتے ہوں. فارغ لوگ تو نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے یہاں پہ. اچھا پھر وہ یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے. آج کوئی ہے، کل کوئی ہے، پرسوں کوئی ہے، ترسوں کوئی ہے. کبھی نہیں ہو رہا. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف یہاں ہے اور مدینے میں ہے. تو پوری دنیا کا کفر حیران اور پریشان ہے. جب یہ ہماری لائیو ساری چلتی ہیں نا، تراویح اور جمعے اور طواف، دنیا دہل جاتی ہے. اتنے مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہمارا. تھوڑے سے غزہ میں موجود ہیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو انہوں نے ناکوں چنے چبوا دیے. اتنے سارے اکٹھے ہو گئے، پتہ نہیں اب کیا کریں گے. یہ مناظر دیکھ کے وہ دہل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مکے کو قبولیت بخشی ہے، اور یہ قبولیت مکے کو ہمارے نبی کے طفیل ملی ہے. ورنہ مکہ تو ہمارے نبی سے پہلے بھی تھا. آتے تھے تھوڑے سے لوگ، ننگے طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کے پھر طواف کرتے تھے. کسی نے پوچھا بھی طواف ننگے کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے کپڑے گناہوں میں آلودہ ہیں نا، گناہ گاری والے کپڑے کیسے پہن کے ہیں، اس لیے ننگے کر رہے ہیں. یہ تھی لوگوں کی سوچ. حضور کے طفیل اللہ نے بھر دیا اس کو. تو اللہ تعالی ہمیں اس سفر کی قدردانی عطا فرمائے اور اس سفر سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق دے. میں نے ایک دفعہ ملتزم پہ بہت کشتی ہوتی ہے، ملتزم پہ تو کم ہوتی ہے، حجر اسود پہ بڑی کشتی ہوتی ہے. حجر اسود کو جس نے بوسہ دیا نا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف. اور حدیث میں آتا ہے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اس نے گویا اللہ کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا. اسی لیے کشتی ہوتی ہے وہاں پہ. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دوں. تو میں نے ایک دفعہ یہی حال تھا، میں نے مولانا طیگمی صاحب، وہ بھی ساتھ یہاں تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کریں، ملتزم پہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو فرمانے لگے کہ حرم میں ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے. ملتزم پہ زیادہ ہوتی ہے، باقی حرم میں ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے. یہاں بھی ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں حرم ہے، یہاں پہ بھی دعا قبول ہے. اور ہم نے اس کا تجربہ کیا، خود مشاہدہ کیا اس کہ مسجد حرام کی طرف آتے جاتے راستے میں بھی جو دعائیں کی نا، اللہ نے وہ بھی قبول کی. اللہ کا شکر ہے. بازاروں سے گزرتے ہوئے راستوں میں جو دعائیں کی نا، وہ بھی قبول ہو گئی. وہ خود دیکھا قبول ہوتے. اس لیے یہاں آنے کے بعد دعاؤں میں کمی نہ کریں، خوب دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. لیکن دعائیں مانگنے میں اگر آپ کسی کمال کی دعا مانگیں تو اس کے ساتھ عافیت ضرور جوڑ دیں. کسی کمال کی دعا مانگیں نا تو عافیت بھی ساتھ ضرور مانگیں. اس لیے کہ کمال اگر بغیر عافیت کے ملا نا تو پھر یہ گلے پڑ جائے گا. اس لیے کمال اگر مانگیں تو عافیت کے ساتھ مانگیں. ہاں، آپ قرضے اترنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اب یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. اگر آپ یہ مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے، ایسا بیٹا دے جو کعبے کا امام بن جائے، تو یہ کمال مانگ رہے ہیں آپ. عافیت مانگیں، عافیت ہو تو ہو جائے گا، عافیت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. یا اللہ مجھے قطب بنا دے، اب یہ کمال ہے. اب اس سے عافیت مانگیں، ایسے نا قطب بنتے بنتے آپ کا مسئلہ ہی ہو جائے. کمال جب بھی مانگیں ساتھ عافیت. کبھی بھی بغیر عافیت کے مانگے کمال نہ مانگیں اللہ سے. جو لوگ بغیر عافیت کے اللہ تعالیٰ سے کمال کو مانگتے ہیں نا، تو ان پہ بہت حالات آتے ہیں. ہمارے جن بزرگوں نے، میں نے تو بہت غور کیا اس پہ، ہمارے جن بزرگوں نے کمالات کو مانگا اور ساتھ عافیت نہیں مانگی، ان کی ساری زندگی حالات میں ہی گزر گئی. اور جن بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو مزے میں رکھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے نصیحت کی درخواست کی. آپ نے فرمایا چچا عافیت کی دعا مانگے. کہا پھر بھی کوئی اور؟ فرمایا عافیت کی دعا مانگے. کہا جی پھر بھی کوئی اور؟ تو فرمایا میرے چچا یقین کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے. تو اللہ سے خوب عافیت مانگے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ آپ رکن یمانی پر جب پہنچتے تھے تو رکن یمانی پہ پہنچ کے آپ یہ دو دعائیں مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری دعا
اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ، عافیت کی دعا۔ تو خوب دعائیں مانگیں۔ ایک ساتھی ملے، پہلی دفعہ آئے تھے، کہنے لگے ایک دعا کرانی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا دعا کریں ہر مہینے آؤں، ہر مہینے یہاں حاضری ہو۔ تو میں نے کہا دین کوئی اور بھی دنیا میں نیکی کے کام ہے کہ بس یہی رہ گیا ہے؟ بھئی اللہ سے مانگو، اللہ یا اللہ پھر بلانا۔ یہ کیا کہ ہر مہینے کوئی تبلیغی سے روزہ ہے کہ آپ یہاں لگانے آئیں گے؟ اللہ کے بندے، اللہ سے مانگو یا اللہ بار بار حاضری عطا فرما، عافیت والی، قبولیت والی۔ ہر مہینے کیا مطلب؟ اللہ کو آپ مقید کیوں کر رہے ہیں؟ یا اللہ ابھی باقی ایک ہفتہ رہ گیا، اب مجھے 30 تاریخ سے پہلے پہلے بلانا ہے آپ نے؟ یہ تو یہ ہے نا کہنا، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ مجھے ہر ہفتے بلا، میں جمعہ ہمیشہ یہاں پڑھوں، اور ماشاء اللہ انہوں نے شروع بھی کر لیا۔ پھر ایسے حالات آئے، میں کیا بتاؤں۔ ایک بدو ہمارے نبی کے پاس آئے، ہمارے نبی کے سامنے ہمارے نبی کے لیے دعا کی، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پہ رحم نہیں کرنا، اے اللہ کو مقید کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ کی وسیع رحمت کو تم نے محدود کیوں کر دیا بھائی؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد لنگی اٹھا کے پیشاب کرنے لگ گئے یہی آدمی مسجد میں۔ صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، کر تو دیا نا، کر تو دیا، اب کیا ہوگا؟ اب تم روکو گے یہ بھاگے گا، ساری مسجد کو ناپاک کرے گا، روکے گا تو تکلیف ہوگی، کر لیا بس رہنے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکے تو آپ نے بالٹی منگوائی اور بہا دی۔ کچی زمین خشک ہونے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، ایک ڈول بہا دیں تو بھی پاک ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا جو غصے میں بھرے ہوئے تھے، ان سے فرمایا دیکھو پاک ہو گئی نا؟ پھر فرمایا انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم سب کے سب آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ پھر اس کو الگ سے سمجھایا اور فرمایا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کا گھر تو عبادت کے لیے بنا ہے، ذکر کے لیے بنا ہے، اس میں یہ کام اچھے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اللہ پاک سے مانگو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، چیخ چیخ کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ۔ یا اللہ ایسی بیوی دے جس کی آنکھیں بڑی ہوں، پلکیں لمبی ہوں، بھویں پتلی ہوں، گال اٹھے ہوئے ہوں، ماتھا چوڑا ہو، بال سلکی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ ہے معتدین، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ مجھے کوئی نیک صالح اچھی خوبصورت بیوی دے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ شرائط لگانا، اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے قبول فرما، یہ تو ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے مولانا الیاس صاحب کی طرح قبول فرما، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ابن حجر جیسا حافظہ دے، چنانچہ ایسا حافظہ مل گیا ان کو، لیکن ساری زندگی حالات میں گزری علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، ساری زندگی حالات میں گزری۔ مولانا طارق امین صاحب نے بیت اللہ میں ملتزم پہ اللہ سے دعا مانگی، کیا؟ یا اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر دے، بیان میں تاثیر کس جیسی دے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا بیان سننے والے 1,00,000 آدمی ہوتے تھے، اور مولانا طارق امین صاحب کا بیان سننے والے 1,00,000 تو عام سی بات ہے۔ جب وہ بیان کرتے تھے پاکستان میں، ابھی انٹرنیٹ نہیں آیا تھا، تو جہاں ان کا بیان ہوتا تو وہاں ساری سڑکیں بلاک ہوتی تھیں، چھتیں بھری ہوتی تھیں، لوگ مسجدوں کے میناروں پہ چڑھ جاتے تھے۔ 1,00,000 آدمی تو عام سی بات ہوتی تھی پاکستان میں ان کے بیان میں جمع ہونے والی۔ دعا قبول ہو گئی، لیکن ساری زندگی حالات کی نظر ہو گئی۔ ایک بار مجھے سنانے لگے، کبھی کبھی میں اپنے آپ سے بیزار آ جاتا ہوں، اتنا پریشان ہوتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کمالات اگر مانگیں تو عافیت کے ساتھ، شرط شروط نہ لگائیں اللہ کو، سمپل سی دعائیں مانگیں۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ انسان الحزب الاعظم یا پھر جو ہماری
مختصر سی کتاب ہے نا استغاثۃ الرسول، اس کی دعائیں یاد کرے، اور اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو یہ دعائیں اردو میں پڑھے اور یہ ذہن نشین کر لے، حضور نے جو مانگا ہے وہ اللہ سے مانگے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دعائیں مانگنا ٹھیک ہے، اپنی طرف سے مرچ مسالے لگا کے اللہ سے مانگنے سے پریشانی آتی ہے۔ یہ مولانا نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے علامہ ابن جوزی جیسی تاثیر عطا فرما۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، خوب دعائیں مانگیں دل کھول کے، لیٹے لیٹے بھی دعائیں مانگتے رہیں۔ یہاں دعائیں صرف حجر اسود کا سامنا کرتے ہوئے قبول نہیں ہوتی، ہوٹل پر بستر پہ لیٹے لیٹے بھی قبول ہوتی ہے۔ حرم میں ہے نا، کہاں پہ ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ حرم کسے کہتے ہیں؟ محترم، مقدس، مبارک، مطہر جگہ کو حرم کہتے ہیں۔ مانگے اللہ سے، خوب ٹکا کے مانگے اللہ سے، رو رو کے مانگے، چلتے پھرتے مانگے۔ طواف کے دوران بھی مخصوص اوراد نہ کریں، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعائیں مانگیں، مخصوص اوراد نہ پڑھتے رہیں طواف کے دوران۔ اس مطاف کے اندر کئی انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں ہم طواف کرتے ہیں نا مطاف میں، پتہ نہیں کتنے انبیاء کی قبریں ہیں یہاں پہ۔ ہاں، یہ وہ مطاف ہے جہاں پہ حضور پھرے تھے، موسیٰ علیہ السلام پھرے تھے، ابراہیم علیہ السلام پھرے تھے، اسماعیل علیہ السلام پھرے تھے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پھرے تھے، حضرت جنید بغدادی پھرے تھے، مولانا الیاس صاحب بھی پھرے تھے، حضرت مدنی بھی پھرے تھے۔ میرے پیاروں میں سے دو حضرات نہیں پھرے یہاں، نہ حضرت امام ربانی مجد الفسانی پھرے، نہ مخدوم سرور نوں پھرے یہاں، وہ بھی نہیں آئے حج پہ، وہ بھی حج پہ نہیں آئے۔ حضرت امام ربانی حج پہ آ رہے تھے تو راستے میں خواجہ باقی باللہ سے ملاقات ہو گئی، اور پھر انہیں کے ہو کے رہ گئے، پھر حج نہیں کیا۔ حج ان پہ فرض تو تھا نہیں، اور حضرت سرور نور رحمۃ اللہ علیہ تو آئے نہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں ابھی ہم؟ کون سے حرم میں؟ کس شہر میں بیٹھے ہیں ہم؟ شیخ شفنی فی ای بلدۃ الان فی ای بلدہ؟ یہ مکہ۔ اللہ اکبر۔ سنذکر هذه الايام ثم نبکی ما احسن هذه الايام، ما احسن هذه الساعات، ما احسن هذه الايام واللیالی۔ کتنے اچھے دن ہیں یہ، کتنی اچھی راتیں ہیں یہ۔ یہاں سے جانے کے بعد بہت روتا ہے آدمی، ارے میں ہوٹل میں بیٹھا رہا جبکہ بیت اللہ پاس تھا، ملتزم پاس تھا، حتیم پاس تھا، کعبہ پاس تھا، اور میں ہوٹل میں بیٹھا رہا، ہزاروں میں پھرتا رہا۔ بہت پچھتاتا ہے آدمی، بہت روتا ہے آدمی۔ ساری زندگی مدینہ 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 مدینہ، مدینے میں گیا تو ہوٹل میں، مسجد نبوی پاس ہے، سرکار کا روزہ پاس ہے، اور یہ ہوٹل میں ساری زندگی آدمی روتا ہے۔ تو اس لیے یہاں کے لمحات کو قیمتی بنائیں اور خوب وصول کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جیسے آم کی گٹھلی کو ہم چوستے ہیں نا، کچھ رہ نہ جائے اس میں، جیسے ہڈی کو چوستے ہیں نا، اس میں کچھ رہ نہ جائے، کہتے ہیں نا کنجوس مکھی چوس۔ ہمارے استاد صاحب نے ایک دفعہ ہم سے پوچھا، جانتے ہو مکھی چوس کیسے کہتے ہیں؟ بس سنا تھا کنجوس مکھی چوس، کبھی غور نہیں کیا تھا الفاظ پہ۔ فرمانے لگے ایک آدمی کی چائے میں گر گئی مکھی، چائے میں گر گئی، اس نے مکھی کو نکال کے چوس کے پھر پھینکا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چائے لگی ہوئی تھی نا ابھی، وہ چائے بھی تو جانی نہیں چاہیے نا، تو اس کو چوس کے پھر پھینکا اس کو، جو کہتے ہیں مکھی چوس۔ تو یہاں ہم مکھی چوس بن جائیں، چوس کے جائیں یہاں سے، لمحے لمحے، سانس سانس قیمتی بنا کے جائیں۔ یہاں سے جانے کے بعد پھر افسوس نہ ہو کہ یار فائدہ نہیں اٹھا سکا، تھکا کے جائیں اپنے آپ کو یہاں سے۔ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو روزانہ 100 طواف کرتے ہیں۔ بھائی وسیم صاحب، ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، 25 والے تو بہت ملے ہیں، 25-30 والے تو بہت ملے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 100 طواف کیے ہیں، ریکارڈ ہے ان کا، لیکن 25 والے تو بہت ہیں۔ اور کب؟ حج کے ایام میں۔ اور کام کیا ہے؟ یہ جو آپ چنے لائے نا اتنے سارے، اگر یہ دونوں جیبیں بھری ہوئی ہوں اور آپ سارا دن طواف کر رہے ہیں، چنے ڈال دیے، زمزم کا ایک گلاس ڈال دیا، طواف کر رہے ہیں،
سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ چنے کبوتروں کے کھانے کے نہیں ہیں، یہ آپ کے کھانے کے ہیں، ہمارے کھانے کے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں. پھر افسوس نہیں ہوگا، ورنہ افسوس ہی ہوگا یار. پتہ نہیں اب پھر کب جائیں گے. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما کے ہمارے لیے بار بار کے فیصلے کر دے. یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے. ایک دفعہ حج کے موقع پہ ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی، بوڑھے، اور وہ کرتے تھے حج قران. کون سا حج کرتے تھے؟ حج قران. وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پاکستان سے آئے نا تو احرام نہ کھولے، بندھا رہے بندھا رہے بندھا رہے بندھا رہے، یہاں تک کہ جا کے حج سے فارغ ہو کے حلق کرے، سر منڈائے. پھر اب اگر حج اس کے 15 دن کے بعد ہے تو 20 دن تک باندھے گا. حج اس کے 20 دن کے بعد ہے تو 25 دن باندھے رہیں گے احرام کو. نہ صابن نہ کچھ، ملنگوں کی طرح. پھر باقاعدہ آدمی ملنگ لگتا ہے جیسے کسی دربار کا ملنگ ہوتا ہے نا، میلا کچیلا، مونچھیں اتنی بڑی بڑی، ناخن اتنے بڑے بڑے، کنگھی بھی نہیں. 25 دن جو آدمی نہ صابن لگائے نہ کنگھی کرے، کیا اثر ہوگا اس کا. تو ایک دفعہ ملاقات ہوئی ایک بزرگ سے، تو میں نے ایسے ہی پوچھا، کہنے لگے 30واں حج ہے. کتنا حج ہے؟ 30واں حج. تو میں نے کہا ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم تو مادہ پرست لوگ ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ پیسے والا زیادہ ہوگا تبھی تو آتا ہے 30ویں حج پہ. میں پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے کچھ بھی نہیں، غریب مسکین آدمی، مزدور آدمی. میں نے کہا پھر 30واں حج؟ کہنے لگے پہلی دفعہ جو آیا تھا نا تو اگلی دفعہ کی منظوری کروا کے گیا تھا. پھر جب اگلی دفعہ آیا تو اس سے اگلی دفعہ کی منظوری کروا کے گیا. ہر دفعہ آتا ہوں پورا حج مانگ مانگ کے اگلے سال کی منظوری کروا کے جاتا ہوں. بس 30واں ہو رہا جبکہ ہے کچھ بھی نہیں. تو وہی آئے ہیں تو اگلے کی منظوری اور منظوری کے لیے کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کے پردوں سے چمٹ رہا ہے اور کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ آج مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے لیے کتابیں نا میں یہیں بھیجا کروں گا، یہاں سے آپ لے لیا کرنا، انڈیا کے ہی. تو یہاں میرے رشتہ دار ہیں تو میں کتابیں ان کو بھیج دوں گا، آپ ان سے لے لینا. میں نے کہا نکمے کہیں گے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بھیجوں گا ان سے آپ لے لینا. آپ اپنا فیصلہ اگلے سال کا کیوں نہیں کروا لیتے؟ جب اگلے سال پھر میں آپ کو آ کے لا کے دوں گا. اگلی حاضری کا فیصلہ کون کون کرائے گا؟ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے بھی؟ جس نے ترغیب دی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ میں تو اللہ سے یوں کہتا ہوں یا اللہ تیرا یہ علاقہ پاک ہے تو ناپاکوں کا یہاں کیا کام؟